بینر لگانے سے، اشتہار سجانے سے، جلسے کرانے سے، اپنی تعریفیں کرانے سے نہیں منوایا جاتا۔ کستوری وہی ہے جو خود بول کے بتائے کہ میں کستوری ہوں۔ حقائق آپ کے سامنے ہیں، حقیقتیں آپ کے سامنے ہیں، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ وہی محبت ہے۔ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ پیار ہے۔ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ عشق و مستی کا سیلاب ہے۔ محبت اس مقام پہ پہنچی، عشق اس مقام پہ پہنچا، اور پیار کا سودا سینے کے اندر یوں چمکا کہ مرشد نے کہا کہ معظم الدین محلل عشق ہے، صرف خود عشق نہیں، عشق سکھلانے والا ہے۔ حالانکہ محبت سکھلائی نہیں جاتی، محبت پڑھائی نہیں جاتی، توجہ ہے، نہ سکھلائی جاتی ہے نہ پڑھائی جاتی ہے، لیکن اللہ کا ولی، خدا کے محبوبوں کا سرتاج شمس سیال کہہ رہا ہے کہ خواجہ معظم الدین وہ ہستی ہے جو خود عشق نہیں ہے، جو خود پے کرے فوز و قدرت نہیں ہے، جو صرف خود پے کرے عشق و وفا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے وجود کے اندر یہ برکت رکھ دی ہے، جو اس کے ساتھ جڑتا جاتا ہے اس کے سینے میں بھی عشق کی آگ جلتی چلی جاتی ہے۔ دینے تو ہی دیوا بنتا نا، چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ امام غزالی نے کہا ان الطباع تسرق من طباع اخرى، طبیعت طبیعت کی چور ہوتی ہے، طبیعت طبیعت کی۔ دو بندے ہر وقت رل کے رہنا تو طبیعت جراثیم ایک دوسرے سے منتقل ہو جاتے ہیں، طبیعت طبیعت کی چور ہوتی ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کو ان کی کتاب تربیت السلوک میں یہ خط موجود ہے، کسی مرید نے لکھا مجھے غصہ بہت آتا ہے، وظیفہ بتائیں، علاج بتائیں۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا کہ جس شہر میں تو رہتا ہے اس شہر کا نام کانپور ہے، کانپور۔ اس شہر میں جو فلاں بازار، اس بازار میں ایک دکان، اس دکان پر کتابیں بیچی جاتی ہیں، اور کتابیں بیچنے والے بندے کا نام رشید احمد ہے۔ تو تھوڑا تھوڑا روزانہ اس کے پاس جا کے بیٹھا کر۔ اب رشید احمد کوئی ولی کامل نہیں ہے، رشید احمد کوئی شیخ اور صالح نہیں ہے، عام بظاہر دکاندار ہے، کتابوں کی تجارت کرتا ہے۔ وہ اپنے مرشد کے حکم پر روزانہ اس کے پاس کچھ دیر کے لیے جا کے بیٹھنے لگا۔ ایک ماہ کے بعد دوبارہ خط لکھا، میں ٹھنڈا ہو گیا ہوں، میرا غصہ ختم ہو گیا ہے۔ تھانوی صاحب نے پھر جواب لکھا، وہ شیخ کامل نہیں ہے، ولی کامل نہیں ہے، بلکہ میں نے اس لیے لکھا ہے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں وہ انتہائی نرم طبیعت کا، ٹھنڈی طبیعت کا، حوصلے والا بندہ ہے، اور یہ قانون فطرت ہے جو جس طبیعت کے ساتھ جڑتا ہے اللہ اس میں وہ طبیعت پیدا کر دیتا ہے۔ تو حضرت شمس سیاف نے کہا خواجہ معظم معلم عشق ہے، یعنی بتانے والوں کو، سننے والوں کو، سمجھنے والوں کو شمس سیاف نے بتایا ارے محبت کے طلبگاروں، ارے عشق کے سودے حاصل کرنے والوں، میں تمہارے لیے راستے آسان کر رہا ہوں، در بدر کی ٹھوکریں مت کھانا۔ خواجہ معظم کے ساتھ اگر جڑ گئے تمہارے سینے میں بھی جو عشق کا سیلاب اس کے سینے میں بہ رہا ہے اس کی نالیاں تیرے سینے میں بھی داخل ہو جائیں۔ دوستان نظیم مقام حضرت تاجدار گورڑا سیدنا پیر مہدی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے اپنے کسی معاملے کو حل کرنے کے لیے شمس العارفین کے وفات وصال کے بعد سیال شریف آئے، مزار پہ حاضر ہو کر مراقبہ کیا، اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں
اپنا الجھا ہوا مسئلہ پیش کیا. خواجہ معظم شمس العارفین نے فرمایا اس کے لیے دنیا میں رہنے والے زندہ انسان کی ضرورت ہے. بتلا وہ بھی سکتے ہیں, سکھلا وہ بھی سکتے ہیں, لیکن کچھ قانون فطرت بھی ہوتے ہیں. ہمیں زندہ انسان کی ضرورت ہے, اور میں یہ نہیں کہتا کہ صرف زندہ انسان کی ضرورت ہے, تو پریشان پھرتا رہے, میں تجھے جگہ بھی بتاتا ہوں. میں معظم آباد اس وقت مرول والا مرولہ شریف وہاں تشریف لے جائے, آپ یہاں تشریف لے آئے. خواجہ معظم الدین رحمت اللہ تعالی علیہ اشراق یا چاشت ان دو وقتوں میں سے کسی ایک وقت کا نوافل پڑھ کر اپنا وظیفہ بند کر کے غلاف چڑھا کر اس کی جو تنی ہوتی ہے وہ غلاف پہ چڑھا رہے تھے, غلاف پہ چڑھا رہے تھے. حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب سامنے تشریف لائے. حضرت خواجہ معظم الدین اٹھ کے کھڑے ہو گئے. وہ غلاف اور وہ وظیفہ ہاتھ میں ہے, تنی چڑھائے جا رہے ہیں, اور پیر مہر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا کو دیکھ کے فرما رہے ہیں عشقو عاشقو معشوق سے ایجاز. آج کتنی دل گداز گھڑی ہے, آج کتنا بابرکت لمحہ ہے. آسمان کی نظریں آج کس خوبصورت ماحول کو تک رہی ہے کہ عشق بھی, عاشق بھی, معشوق بھی تینوں ایک جگہ اکٹھے ہو. گورڑا شریف سے کتاب چھپی عربی زبان میں, حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے احوال میں. اس کا نام الجواقیت المہریہ ہے, اس میں یہ واقعہ موجود ہے. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب تشریف لائے اور خواجہ معظم نے وہی معلم عشق ہے, عشق سکھلانے والے ہیں. فرمایا آج کتنا بابرکت وقت ہے کہ عاشق بھی, محبوب بھی اور خود عشق بھی تینوں اکٹھے ہو گئے. اور وہ چراغ جو جہاں وہاں سے لے کے آئے, آپ نے اس جگہ پہ بیٹھ کے جلانا شروع کر دیا. چونکہ وقت کی نزاکت ہوتی ہے, آپ کل سے تشریف لائے ہوئے ہیں, آپ کو جلدی بھی ہے, اور 2 بجے ہم نے اپنی بات کو اختتام بھی کرنا ہے. صرف ایک بات عرض کر کے میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. یاد رکھیں, جب چراغ جل جاتا ہے, جب اس سینے میں چراغ جل جاتا ہے, جب محبت کی کان آباد ہو جاتی ہے, جب محبت کی کان آباد ہو جاتی ہے, اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ جبرائیل کو فرماتا ہے, جبرائیل آسمانوں میں گھوم کر, زمینوں میں گھوم کر اعلان کر دے فلاں میرا ہو گیا ہے, فلاں میرا ہو گیا ہے. جب وہ میرا ہو گیا, اب ساری کائنات اسی کی ہو گئی, ساری خدائی اسی کی ہو گئی. جبرائیل جب یہ اعلان کرتا ہے, جن جن سینوں میں, جن جن سینوں میں, جن جن سینوں میں عشق کی رتی موجود ہوتی ہے وہ مچلنے لگتے ہیں. محبت والوں کے لیے فاصلے نہیں ہوتے, محبت والوں کے لیے لفظی تعارفوں کی ضرورت نہیں ہوتی, محبت والوں کے لیے علاقوں کی پابندی نہیں ہوتی. صہیب روم سے چلا, بلال حبش سے چلا, سلیمان ایران سے چلا, قید نہیں ہوتی. اللہ اکبر. یاد رکھیں, جو لوگ محبت کا جام پی لیا کرتے ہیں, وفا کی شراب پی لیا کرتے ہیں, وہ جہاں کہیں ہوتے ہیں محبت والوں کے سلام انہیں پہنچا کرتے ہیں. حضرات عظیم کا یہ چراغ جلا, یہ محبت کی خیرات بٹنی شروع ہوئی. اس پھول کی خوشبو سے مختلف علاقے معطر ہو گئے. ہندوستان کا علاقہ فیروز پور, امرتسر, آگے پھر پٹیالے کے قریب ایک شاہ صاحب سید نادر شاہ ان کا نام تھا. انہوں نے سنا کہ سیال شریف سے تیار ہو کر مالی نے ایک پودا تیار کیا ہے, اور وہ کرم کا بادل بن کر مرولہ شریف کی بستی میں بیٹھ کر اللہ کے پیار, اللہ کی محبت کا سودا تقسیم کر رہا ہے. وہ وہاں سے چلتے چلتے یہاں پہنچے. عرض کی حضور میں برادری میں اکیلا ہوں, برادری والے مجھے وقت نہیں دیتے, مجھے کوئی مقام نہیں دیتے, مجھے کوئی حیثیت نہیں دیتے. ہاں میری یہ نسبت ضرور ہے کہ رسول عربی کے ساتھ میرا تعلق ضرور ہے.
اللہ کے حبیب کے ساتھ میرا خونی رشتہ ضرور ہے. حضرات زیبکار وہ امتی بڑا باوفا ہوا کرتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی آل کے سامنے اپنی عظمتوں کو قربان کر دیتا ہے. خواجہ سعید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے سید حکمران ہے، سید مالک ہے، سید بادشاہ ہے، ہم تو ان کے مزیرے ہیں. کام ان کا ہے، ڈیوٹی ہم سے دی جا رہی ہے، ہم ان کی ڈیوٹی دے رہے ہیں. تو حضرت خواجہ معظم الدین رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اسی کیفیت میں چونکہ مست تھے. آپ سید شاہ صاحب کی بات سن کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سینے سے لگایا، بیعت کیا. شاہ صاحب 2-4 دن رہ کر یہاں سے چلے وہاں گئے. گھر والوں نے کہا وہ برادری کا پٹ تک گئی یار. انہوں نے کہا موقع مل گیا کہ ایک ہی جٹے دے ہاتھ میں ہاتھ دے کے سید تھا، آل رسول تھا، ایک جٹ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے آ گیا. شاہ صاحب کو انہوں نے مزید بہت کچھ کہا. شاہ صاحب کے دل کو توجہ، شاہ صاحب کے دل کو چوٹ لگی. انا عند منکسرۃ القلوب، میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں. شاہ صاحب کے دل کو چوٹ لگی. برادری کے تانے، برادری کے طنز ٹوٹ گئے. اسی شکستگی میں پھر یہاں آ گئے، رو پڑے، میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. فرمایا کوئی بات نہیں، یہاں سے جائیں، اپنے علاقے میں جائیں. توجہ چاہتا ہوں. شاہ صاحب کا سگا چچا تھا جو آپ کے ساتھ بڑی بدسلوکی کیا کرتا تھا. خواجہ معظم الدین نے فرمایا جائیں، اپنے علاقے میں جائیں، اپنے گھر میں جائیں. شاہ صاحب نے نادر شاہ صاحب کے بارے میں اپنے علاقے میں اعلان کر دیا تھا چونکہ جٹ کا مرید ہو کے آیا ہے، ادھر پانی کا وقت. یہ بات ریکارڈ میں موجود ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور شاہ صاحب نے اعلان کیا جو نادر شاہ سے بات کرے گا، جو نادر شاہ سے تعلق بنائے گا، اسے 500 روپے جرمانہ ہوگا. یہ جرمانہ بھی ہو گیا، سوشل بائیکاٹ بھی ہو گیا، بھانڈا باغ بھی ہو گیا. انہوں نے آ کے یہاں زاری سنائی، شکستہ دلی کا ارمان پیش کیا. خواجہ معظم الدین نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ واپس چلے جائیں. شاہ صاحب آپ واپس چلے جائیں. جنہوں نے جرمانہ لگایا ہے اپنی قسم خود توڑیں گے، جرمانہ بھی پیش کریں گے اور اپنی 2 صاحبزادیاں تیرے نکاح میں پیش کریں گے. صرف جرمانہ نہیں دیں گے، اپنی 2 شہزادیاں تیرے نکاح میں دیں گے. شاہ صاحب حیران ہوئے کہ 2 صاحبزادیاں، حضور نے منع فرمایا ہے کہ ایک وقت میں 2 بہنیں ایک مرد کے نکاح میں نہیں آ سکتی. خواجہ معظم الدین نے مسکرا کے فرمایا شریعت کا لحاظ رکھا جائے گا. شاہ صاحب واپس گئے. اللہ اکبر، کیفیت کیا ہے. جب اپنے پنڈ پہنچے، اپنے علاقے میں پہنچے، جمعہ کا دن تھا، مسجد میں داخل ہوئے کہ چلو جمعہ پڑھ لیں. جس پنڈ میں آپ نے جانا تھا اس سے پہلے پنڈ میں جمعے کا وقت ہو گیا. مسجد میں چلے گئے، مولوی صاحب تیاری کر رہے تھے، نہا دھو رہے تھے. انہوں نے کہا چلو شاہ صاحب آ گئے ہیں، پڑوسی ہیں اور انہی کا حکم نعت وغیرہ پڑھیں. شاہ صاحب اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو گئے. نہ خطاب کیا تھا، نہ کبھی نعت پڑھی تھی، لیکن مولوی صاحب نے کہہ دیا. اور یہ کہ سوچ رہے ہیں میں شاہ صاحب ہوں، ایسا نہ ہو کہ میری لڑائی ہو جائے، پشتی ہو جائے. کھڑے ہو گئے لیکن دل میں سوچ رہے ہیں یہ انصاف نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ کیا معاملہ ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں، انہوں نے اپنی ذاتی یادداشت میں لکھا ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے عجیب منظر دیکھا. سپیکر کے سامنے میں کھڑا ہوں، معظم آباد کا سلطان خواجہ معظم الدین چلا اور مسجد کے اندر جہاں میں سپیکر کے سامنے کھڑا ہوں، مسجد کے اندر کبھی اتر جاتا ہے، کبھی اتر جاتا ہے. بس مرشد کریم کو دیکھنے کی دیر تھی، حوصلے بلند ہو گئے. علم و عرفان کی بارش ہونے لگی. رب کریم نے مرشد کے صدقے میری لاج رکھ لی. مرشد کہہ رہے ہیں، میرے حوصلے بڑھتے جا رہے ہیں. میں نے بڑے سوچ کے ساتھ، بڑی
بڑی سر کے ساتھ اور بڑے خوبصورت لہجے میں نعت بھی پڑھی، خطاب بھی شروع کر دیا۔ اس پنڈ میں ایک زیردار رہتا تھا، وہ جمعے کے لیے آیا، اس نے کہا آج اتنے خوبصورت انداز میں اور اتنے خوبصورت لہجے میں کون بات کر رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا نادر شاہ ہے، ساتھ والے پنڈ سے آیا ہے۔ جمعہ ختم ہوا، اس نے عرض کی مجھے بیعت فرما لیجیے، بیعت فرما لیجیے۔ شاہ صاحب نے بیعت کی، اس نے 2 جوڑے جوتوں کے بنوائے، 2 لٹھے کے اس زمانے کے تھام لے کر آپ کو نذرانہ پیش کیا، نقد نذرانہ پیش کیا، اور پورے پنڈ کے لوگوں کو ساتھ لے کر شاہ صاحب کے پیچھے چلتا چلتا اللہ کا ذکر کرتے کرتے شاہ صاحب کے گھروں میں پہنچے۔ چاچا جی کو پتا چلا کون ہے کون ہے، یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ فرمایا نادر شاہ ہے جو جٹ کا مرید ہوا تھا، دوبارہ گیا ہے، جٹ نے کرم کیا ہے۔ شاہ صاحب کی طبیعت میں الحمدللہ بڑا انصاف تھا، وہ کہنے لگے اگر یہ بات ہے، توجہ چاہتا ہوں توجہ چاہتا ہوں توجہ چاہتا ہوں۔ شاہ صاحب کہنے لگے اگر یہ بات ہے جس سے خدا راضی ہو گیا ہم بھی راضی ہو گئے۔ کہتے ہو کیا ملتا ہے؟ یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں، اس در پہ اگر پیار سے آ جائے، عقیدت سے آ جائے، احترام سے آ جائے، وسوسوں سے دل کو خالی کر کے آ جائے، کتاب بھی ملتی ہے، قرآن بھی ملتا ہے، رسول بھی ملتا ہے، خدا کا پیار بھی ملتا ہے، جس سے خدا راضی ہو جائے۔ ہمیں اس سے ٹکرانے کی کیا ضرورت ہے؟ بڑے شاہ صاحب نے اعلان کیا کہ میں اپنا اعلان واپس لیتا ہوں، سب سے پہلے جرمانہ میں خود ادا کرتا ہوں۔ کپڑوں کا سوٹ لے کر 500 جرمانہ اس پہ رکھ کر نادر شاہ صاحب کو پیش کیا اور ساتھ کہا میری بڑی بیٹی کے کو اپنے نکاح میں قبول فرما رہے۔ 1 سال وہ شہزادی حیات رہی، زندہ رہی، پھر ان کا وصال ہو گیا۔ خواجہ معظم کا فرمان شریعت کی پاسداری رہے گا، شریعت کا بھرم رہے گا۔ سال کے بعد اس شہزادی کا وصال ہو گیا۔ شاہ صاحب نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح نادر شاہ صاحب سے۔ نادر شاہ صاحب جب یہاں آتے تھے، آپ بھی آتے ہو، ہم بھی جاتے ہیں اپنے اپنے عقیدتوں اور وفاؤں کے مرکز پر۔ شاہ صاحب کی بات سنیے، جب وہ یہاں آتے تھے جتنے دن ان کا قیام ہے انہوں نے جوتے نہیں پہننے، جتنے دن ان کا قیام ہے انہوں نے وضو نہیں توڑنا، جتنے دن یہاں رہنا ہے معظم آباد کی حدود میں انہوں نے استنجا وغیرہ نہیں کرنا، اور جاتے ہوئے جتنے لنگر کے ٹکڑے ہوتے تھے ان کو اکٹھا کر کے اپنے شہر میں اپنے ملک میں لے جاتے، وہاں جا کر ان کو پیستے اور اپنے دوستوں کو، پیار کرنے والوں کو، عقیدت مندوں کو، مریدوں کو شفا کی پکی کہہ کے عطا فرماتے۔ حضرات عزیز نے کہا رب کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین پاک کے ساتھ سجنے والی مٹی کے صدقے ہمیں وہ محبت کی چمک عطا فرمائے، عقیدت اور احترام سے ہمارے سینوں کو آباد فرمائے۔ یاد رکھیے عقیدت اور احترام ہی محبت کا سرمایہ ہے۔ محبت ہوگی عقیدت ہوگی، ادب ہوگا احترام ہوگا، اور جب عقیدت ہوگی ادب ہوگا احترام ہوگا، نصیب پیچھے پیچھے ہوگا، ہم آگے آگے، مقدر ہمیں تلاش کر رہا ہوگا۔ رب کریم ان نسبتوں کو سلامت رکھے اور ان نسبتوں کے انوار سے ہم غریب، مسکین، ضعیف، ناتواں اور نہیں اور گناہ گاروں کو سینوں کو منور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔